اللہ نے کہا کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا. کیا مطلب؟ کہ جو چیزیں زنا کے قریب کرتی ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لو. جو چیزیں انسان کو زنا کے قریب کرتی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو کیا کر لو؟ بچا لو. حضرات محترم، زنا کے قریب انسان کو کیا چیز لے کے جاتی ہے؟ شراب. زنا کے قریب انسان کو کیا چیز لے کے جاتی ہے؟ تکبر. زنا کے قریب انسان کو کیا چیز لے کے جاتی ہے؟ پیسے کا غلط استعمال. زنا کے قریب انسان کو کیا چیز لے کے جاتی ہے؟ عجب، خود پسندی. یہ چیز انسان کو قریب لے کے جاتی ہے. ان سب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ بھئی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی جی آپ عورتوں سے بیعت لیں کس چیز کی؟ کہ یہ زنا بھی نہیں کریں گی. لا یزنین ولا یقتلن اولادہن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی عورتوں سے بیعت لی تھی. اس بیعت کے اندر جو باتیں تھیں ان میں سے بنیادی بات یہ تھی کہ یہ عورتیں زنا نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کریں گی. اس لیے حضور علیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ہماری نماز ہمیں جو ہے وہ گناہ سے نہیں روک رہی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری نماز وہ نماز نہیں بنی جو صحابہ کی نماز تھی. اگر میری نماز مجھے حرام سے نہیں روک رہی تو مجھے اپنی نماز پہ محنت کرنی ہے. اگر میری نماز مجھے زنا سے نہیں روک رہی تو مجھے اپنی نماز پہ محنت کرنی ہے. چھوڑنا نہیں ہے نماز کو، مایوسی نہیں ہے دین میں، بلکہ کیا نہیں کرنا؟ زنا کو چھوڑنا ہے نماز کو مضبوط کرنے کے ساتھ. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اور ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے زنا بھی کر رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور سود بھی کر رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اس کی نماز کے اندر ابھی اتنی جان پیدا نہیں ہوئی جو اسے زنا سے، شراب سے، جوئے سے روکے. اس کو اپنی نماز پہ محنت کرنی پڑے گی. صحابہ کی نماز بنانے کے لیے ہمیں اتنی محنت کرنی پڑے گی جیسے محنت صحابہ نے کی تھی. وہ تو 2 رکعت پہ جنگ فتح کر لیا کرتے تھے، مسئلے حل کر لیا کرتے. تو حضرات محترم وقت کم ہے اس لیے میں نے اس پہ ساری بات آپ کے سامنے رکھنی ہے. آگے کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما حرم ربی. اللہ تعالیٰ نے ساری بری باتوں کو جو ہے حرام چیزوں کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. اب آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف. اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہے زنا کے باب میں، بے حیائی کے باب میں؟ آج کی جو ہے ساری جو ہے بات جو ہے نا کس چیز پہ ہوگی؟ کہ اسلام کا نظام عفت اور عصمت کیا ہے. اسلام ہمیں پاکیزہ بناتا ہے، اسلام بے حیائی کو ختم کرتا ہے، اسلام زنا کے معاشرے کو پسند نہیں کرتا، اسلام زانی معاشرے کو پسند نہیں کرتا، بے حیا معاشرے کو پسند نہیں کرتا. اس پر آج بات ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا حصہ ہے اور بنیادی حصہ ہے. دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت. اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت. جب تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے، اس کا ایک ترجمہ ہے. اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ جب تمہارے اندر حیا کی موت واقع ہو جائے. حیا جب مر جاتی ہے نا تو انسان درندہ بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے. تو پھر وہ کسی چیز کی تمیز نہیں رکھتا، نہ اسے بہن کی، نہ ماں کی، نہ بیٹی کی، نہ رشتہ دار کی، نہ خالہ کی، نہ پھوپھی کی، کوئی تمیز نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ زانی معاشرے کو پسند نہیں کرتا، ظالم سوسائٹی کو پسند نہیں کرتا. تو اس لیے کیا ارشاد فرمایا، اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت. جب تمہارے اندر حیا کی موت واقع ہو جائے پھر جو مرضی کرو. رسول اللہ نے کیا کہا؟ پھر جو مرضی کرو، پھر تم درندے بن چکے ہو.
پھر انسانی روپ میں درندے ہو، انسانی روپ میں بھیڑیے بن چکے ہو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتہائی انسان کو لرزا دینے والی حدیث ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ بدن لرز گیا، یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ یہ انسان کو لرزا دیتی ہے، اس کو کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ایاکم کہ زانی زنا کے وقت ایمان والا نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان لے لیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، اگر حالت زنا میں موت آ جائے تو کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار خاتم النبیین افضل الرسل کیا فرما رہے؟ ایاکم بچو زنا سے، پھر فرمایا ایاکم بچو زنا سے، تاکید در تاکید بتایا۔